يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا. الحمد لله ثم الحمد لله. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 12 کلو. سو بھی آپ کا کیمرہ آن ہے، کیمرہ آف کریں اپنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ بقرہ کے اختتام پہ کیا فرمایا کہ جب کبھی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا کرے؟ فوراً توبہ کر لے. مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ انسان ہے نا، ہم غلطی تو ہم سے ہوگی، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوگی. ایسی اگر ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے روزمرہ کی روٹین میں، عبادات میں، تو جیسے ہی ہمیں احساس ہو ہم فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم عبادات کر سکتے ہیں، نہ حسن سلوک کر سکتے ہیں، نہ حقوق اللہ کے ادا پورے کر سکتے ہیں، نہ حقوق الفرائض پورے کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن انسان کو چنتا ہے، جن لوگوں کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے، سب سے پہلے ان کے دل بدلتا ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے اگر آپ کا دل نرم ہے، آپ کو کسی کی دکھ تکلیف سن کے آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں، تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت کرم ہے. شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا دل کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ دل زندہ تب ہی ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اس کی حمد و ثنا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اختتام ہی سورۃ بقرہ کا اسی پہ فرمایا، وَاعْفُ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اور ہمیں بخش دے اور تو ہم پہ رحم فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہمارا مددگار ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کہا ہے؟ صرف رب ہی ہمارا مددگار ہے. جو لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا یہاں پہ رد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فانصرنا، تو ہی ہمارا مددگار ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہماری مدد نہ اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے،
اور نہ ہی آخرت میں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا آخری الفاظ کیا ہے کہ ہمیں کفار کے مقابلے میں فتح یابی عطا فرما۔ اور فتح یابی کیسی ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، جب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتایا کہ بزنس کے کیا اصول ہے، بزنس کیسے کرنا چاہیے، لین دین، جینا مرنا، بچے کو دودھ کیسے ماں نے پلانا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، عورت کو حیض آئے تو وہ کس طرح اپنے حیض کو کور کرے گی۔ یہ سارے معاملات، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک ہے جو رہ گیا ہو جو ہم نے سورۃ بقرہ میں نہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن پاک کا مضامین جو ہے، یعنی کہ ہٹ لائن جو ہے، وہ اس سورۃ بقرہ میں ہمیں بتائی، نصیحت فرمائی، تاکہ ہم جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ قرآن پاک ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ بقرہ کی طرح قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہم قرآن کو اپنے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشن راہ بنا لیں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو، ہم سورۃ بقرہ کا سورۃ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سب اپنی اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نیتیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پہ بھی آپ کو اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی نیت پہ بھی آپ کو اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اگر آپ کی نیت اخلاص والی نہیں ہے، ریاکاری والی ہے، تو آپ جتنی بھی محنت کر لیں، جتنا بھی آپ دن رات لگے رہے، آپ کی نیت اخلاص والی نہیں ہے، آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے کلام کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس کے احکامات پہ عمل کروں، صرف ریاکاری ہے، دکھانا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ جی، یہ تو اتنی ایج میں آ کے بھی یہ قرآن پڑھ رہی ہے، یہ قرآن کو سیکھ رہی ہے، تو اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیتوں کا بے شمار اجر نصیب عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ آل عمران کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران جو ہے وہ مدنی ہے، اور اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ ہجرت کے بعد کی صورت ہے۔ جہاں پہ صورتوں میں مدنی لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد کی، اور جو مکی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے۔ بسم اللہ، سات نام اللہ کے، الرحمن وسیع رحمت والا ہے، الرحیم نہایت رحمت والا ہے۔ الف لام میم، یہ لفظ مقطعات ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نزلہ اس نے نازل کی، علیک الکتاب آپ پر کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وانزل اور اس نے نازل کی، تورات والانجیل اور انجیل۔ یہ آج کی ہماری 3 آیتیں مبارکہ ہیں، انشاءاللہ آگے مزید ہم کل دیکھیں گے، اور اس کے روٹ ورڈ آپ دیکھتے ہیں ہم۔ القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا، کاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نزلہ اس نے نازل کی، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، صاد دال کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ، اب ہم اس کی مختصر سا تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ آل عمران مدنی شاہ۔ اس سورت کا آل عمران نام کیوں ہے؟ اس سورت میں ایک مقام پہ آل عمران یعنی کہ
حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے. بی بی مریم کے والد کا نام عمران تھا، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے اسی نام سے یعنی کہ آل عمران رکھا، کہ عمران کی اولاد کا ذکر. اس صورت میں آیات اور تعداد ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. اس کی فضیلت پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سیدہ نواز بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے ہیں لایا جائے گا. ان کے آگے سورۃ بقرہ اور آل عمران ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں ارشاد فرمائی جنہیں میں اب تک نہیں بھولا. یعنی کہ سیدنا سمان کلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کے لیے 3 مثالیں دی جو مجھے ابھی تک یاد ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح 2 بادل ہو یا 2 سیاہ سیابان ہو اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہو یا صف بندی ہو، پرندوں کی 2 قطاریں ہو اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1876. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اور پورا مکمل قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ پڑھتا رہا ہے، اس نے اپنا وقت نکالا ہے میرے لیے، اس کو تو بخش دے. سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہو یا 2 سیابان ہو یا ڈرانے والے ہو، دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہو اور وہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کریں گے. سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1874. الف لام میم. الف لام میم یہ لفظ جو ہے کٹے ہوئے ہیں، ان لفظوں کا مطلب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی صرف جانتا ہے. ان پہ ایمان لانا ہمارا فرض ہے اور ان کی معنی میں کی کھوج نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروفوں کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور یہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ ہے. میں نے اور تفسیر میں ایک میں پڑھا تھا کہ یہ جو لفظ مقطعات ہیں جتنے بھی ہیں، الف لام میم را ہا میم عین شین قاف، یہ سارے لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے موضوعاتی طور پہ نازل کیے ہیں تاکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور ان لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو ان کا معنی مفہوم کہاں ہے. یعنی کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس جملے میں نفی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس بات کا ہے کہ ہر قسم کی وحدانیت اور ابودیت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس جملے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت نہ کی جائے. اس کے سوا کسی کے لیے قیام نہیں ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قربانی ہے، نہ نظر و نیاز ہے. ہر حالت میں صرف اسی سے دعا کی جائے،
اس کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے، صرف اس کے گھر کو بیت اللہ کا طواف کیا جائے، صرف اسی کی قسم کھائی جائے، صرف اسی کی غیر مشروط حاکمیت تسلیم کی جائے، اس کی عبادت میں سے کوئی سانج، کوئی شریک، کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اس سورت کے شروع میں اسی 80 سے زیادہ آیات عیسائیوں کی مصاحبت اور ان کے مذاہب کی تردید ہے اور انہیں سچے دین یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت پر مشتمل ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات یہودوں کے پس منظر کو مناظرہ پر مشتمل تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اپنی وحدانیت کا اعلان سے شروع کی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ وہی ایسا معبود ہے جس کے کوئی معبود برحق نہیں، عبادت صرف اسی کی ہے اور اسی کے لیے ہونی چاہیے، لہٰذا اس کے سوا جس کو معبود کی پوجا کی جاتی ہے وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے جو وحدانیت اور کی تمام صفات کا موصوف ہے اور جس کا تعلق حیات اور قومیت کی صفات سے ہے۔ اپنے پلیز کیمرے آف کریں گے، ذرا آپ کا بھی کیمرہ آن ہے۔ لا الہ الا ہو کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 10599۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بندہ قبائل سے اجتناب کرتا ہے اور خالص ہو کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنے نیتوں کو خالص کریں، ابھی آپ ذکر کریں لا الہ الا اللہ، تاکہ اب ہمیں رحمت کے فرشتے ڈھانپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دل جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ٹائم اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ پڑھیں گے تو آپ کا یہ کلمہ، آپ کا یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو خلوص نیت سے ایک دفعہ سبھی لا الہ الا اللہ ضرور کہیں۔ سیدنا عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ اللہ کی صفات الحج ہمیشہ زندہ، اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الحج ہمیشہ زندہ سے مراد وہ ذات ہے جس کی زندگی ذاتی اور دائمی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت الحج ہمیشہ زندہ ہے، اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الحج ہمیشہ زندہ سے مراد ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس کی ذات ذاتی اور دائمی ہے، یعنی کہ اسے کسی نے زندگی نہیں دی۔ دائمی زندگی سے مراد ہے کہ اس کی زندگی میں تسلسل اور دوام ہے، اس سے پہلے نہ کبھی اور نہ بعد میں اور نہ کبھی سوال ہے۔ سید شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ اسم مبارک ہے الحج تمام صفات کمال کو لازم کر دیتا ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عظیم ترین اور کامل ترین حیات کی صفات حاصل ہے اور وہ ان تمام صفات کا موجب ہے، یعنی کہ ان تمام صفات کا مرکب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بغیر صفات حیات تکمیل نہیں ہوتی، مثلا کا سمیع، بصیر، قدرت، قوت، عصمت، بقا، دوام اور غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت
القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کی تخلیق، رزق، دیکھ بھال اور حفاظت کرنا ہے۔ ہر چیز کا وجود، بقا اور تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کی دستور قدرت پہ ہے۔ القیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود قائم ہے، لہذا تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے تمام مخلوقات وجود میں آنے، تیار ہونے اور ترقی کرنے میں اس کے محتاج ہے۔ وہی تمام مخلوقات کا مدبر اور اس کو تصرف کرنے والا ہے۔ جسموں، روحوں اور دلوں کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی قومیت اور رحمت کی بنا پر اس نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی جو سب سے عظیم ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی نے لکھا، بلا شبہ سب صفات افعال القیوم میں داخل ہے، کیونکہ القیوم وہ ہے جو خود بخود قائم ہے اور اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ انہوں نے ساری موجودات کو قائم کیا ہے، انہیں وجود میں لائے، انہیں باقی رکھا اور انہیں اپنے وجود کی بقا کے لیے جو کچھ درکار تھا وہ مہیا کیا۔ کائنات کی ہر چیز کا قیام صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ وہ کمزور کو برقرار رکھتا ہے تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور وہ طاقتور کو ہٹا دے اور مٹا دے تو اسے کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت القیوم میں کمزور اور ضعیفوں کے لیے حقیقی اطمینان ہے۔ جس کا معاملہ رب قیوم کے ساتھ ہے تو وہ ساری کائنات مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ اس میں طاقتور کے لیے تنبیہ ہے کہ سارا زور اور قوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر وہ چاہے تو شان بھی مٹ جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت لا یموت والجن والانس یموتون۔ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں، اور جن و انسان فنا ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7383۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اس پر فرشتے گواہ ہیں۔ قرآن مجید عظیم کتاب ہے، اس کی خبریں اور احکامات حق پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل اس لیے کیا تاکہ بندے اس کتاب کا نفع مند علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ یعنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا، مردہ کے لیے نہیں، یہ بخشوانے کے لیے نہیں ہے، یہ گھروں کے خیر و برکت کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے۔ جیسے ایک وکیل ہوتا ہے تو اس کے لیے وکالت تب پاورفل ہوتی ہے، یا اس کی وکالت جو ہے تب مانی جاتی ہے جب اس کے پاس لا کی بکس ہو، یا اس کی کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا ہو، یا اس کے پاس اس کی سند ہو۔ اگر کسی نے لا نہیں پڑھا کہ میں اچھا بول لیتا ہوں تو میں وکیل بن جاؤں گا، تو اس کو تو نہیں پتا کہ پاکستان کا قانون یا انڈیا کا قانون یا کسی یورپ کنٹری کا قانون کیا کہتا ہے، اس کے قانون کے بکس میں کیا لکھا ہے، کون سے جرم کی کیا سزا ہے۔ اسی طرح اسلام کا قانون جو ہے اس قرآن پاک میں ہے، جس کا نام شریعت ہے۔ اور اگر ہم شریعت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا
नफामंद जो इल्म है वो हासिल करे, और अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस नफामंद इल्म की को हासिल करने की तौफीक अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा, और इसके साथ साथ हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो जिसके पास ये इल्म होगा, जिसके पास ये नफामंद इल्म होगा, जो इस पे अमल करेगा, उसकी दुनिया भी बहुत आसान, उसकी आखिरत भी आसान। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो अपनी पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है। ये बता कि अल्लाह ताला ने किस हकीकत से रोशनाई करवाई है, जो अपनी पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है। अल्लाह ताला ने यहाँ इस हकीकत से रोशना करवाया है कि अगर कुरान मजीद किसी इंसान की कोशिश का नतीजा होता या किसी और की तरफ से नाज़िल होता, तो उनकी आसमानी किताबों में एक जैसा मज़ामीन नहीं होते, बल्कि ये किताबें एक दूसरे से टकराती। कुरान मजीद पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है। जिसके बारे में ये किताब फैसला कर दे वही हक है और मकबूल है, और जिसके बारे में कुरान मजीद तरदीद कर दे वो नाकाबिल कबूल है। कुरान मजीद इन तमाम मसाइल के मुताबिक है जिनकी बिना पर तमाम रसूलों ने इत्तफाक किया। इससे इसका सच्चा होना साबित है। अहले किताब कुरान मजीद पर ईमान ना रखें तब तक अपनी किताबों को सच्चा नहीं मान सकते, क्योंकि कुरान मजीद का इनकार उन तमाम किताबों पर ईमान लाने के लिए कलागन करार देता है। वानज़लत तौरात वल इंजील, उसने तौरात और इंजील भी नाजिल किया। इससे क्या मुराद है? उसने तौरात और इंजील भी नाजिल किया से मुराद है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और अंजील नाजल की अंजील को नाजिल किया। कुरान मजीद तौरात और अंजील की बताई गई सच्चाइयों और पेशीन गोइयों का एतराफ करता है, यानी कि पहली किताबें कुरान मजीद की सच्चाई को तस्लीम करती हैं, क्योंकि उनमें कुरान मजीद की बिशारत है और कुरान मजीद में उनकी सदाकत है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद में पहली किताबों का जिक्र इसलिए किया ताकि जो यहूदी नसारा पढ़ने वाले हैं उनको पता चले कि ये वाकई ही अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है, और अल्लाह ताला ने ही तौरात और इंजील की इसमें तस्दीक करवाई है। अगर किसी इंसान ने लिखी होती किताबें, फर्ज करें एक राइटर है, एक मुसन्निफ है, वो अपनी किताब लिखता है, तो वो अपनी किताब की तारीफ करेगा, ना कि किसी और पिछली सदी की किसी की किताब की तारीफ करेगा और उसका जिक्र अपनी किताब में करके कहेगा कि ये सेम वही किताब है। उसकी सोच और दूसरे राइटर की सोच में फर्क होगा। ऐसे ही अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे मेंशन किया है आले इमरान के आगाज में, पहले जो सूरत बकरा थी वो यहूदियों के लिए नाजिल हुई थी, और ये जो है ये ईसाइयों के लिए नाजिल हुई है, ताकि ईसाइयों को भी मालूम हो कि कुरान मजीद सच्ची और हक पे किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। क्योंकि तौरात और जबूर दोनों में कुरान मजीद की पेशीन गोई भी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पेशीन गोई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ते हुए समझ फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कुरान मजीद पर अमल करने वाला ही इंसान इस दुनिया में और आखिरत में भलाइयाँ पा सकता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफी अता फरमाए और अमल करने की सच्ची और पक्की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। हमसे अगर कभी कोताही हो रही है, अगर कोई भूल चूक हो रही है, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कमियों कोताहियों को माफ फरमाए और हमें इस्तकामत वाली और सच्ची और खरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुस्न अखलाक और
اچھے تعلقات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔